لیاری کے بارے میں ہم اتنا کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیاری کے اندر وارز، گینگ وارز، یہ وہ ہر طرح کی ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے، لیکن لیاری از آلسو کراچی کا سب سے پرانا علاقہ۔ لیاری کی ہسٹری اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تھوڑا مجھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیں لیاری کے بارے میں، کہ لیاری کی جو ہسٹری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، پارٹیشن سے پہلے ان بلوچیوں کا یہاں پہ کیوں اتنا ایک فوکس ہے، اور اب آج کراچی جو ایک مہاجروں کا یا ایک ملٹی کلچرل شہر ہے، اس میں لیاری ابھی بھی ایک کنفائنڈ ایریا کیوں رہ گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے لیاری 1700 کے وقت کا ایک آبادی تھی، کچی آبادی۔ اس وقت کراچی کولاچی کہلایا جاتا تھا، اور اس وقت جو کراچی کولاچی جو ایگزسٹ ہوا ہے یا بنا ہے جہاں سے، وہ تھا لیاری کا ایریا، کیونکہ لیاری کا ایریا سمندر کے ساتھ بالکل ٹچ ہے، عربین سی کے ساتھ، اور لیاری کے زیادہ تر لوگ فشر مین ہی ہوتے تھے، مزدوری ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1700 کے بعد پھر یہ جب انگریز آ گئے 1857 میں، اس کے ساتھ یہ لیاری پھر آہستہ آہستہ بن گیا ایک پورٹ ایریا، بیکاز سامنے پورٹ تھا، تو لیاری واز اے پورٹ سٹی۔ تو لیاری واز ایکچولی کراچی، لیاری سے آگے کراچی نہیں تھا، تو کراچی پورا ہی لیاری تھا؟ کراچی پورا ہی لیاری کا ایریا ہی تھا، وہ کراچی تھا۔ رائٹ، زیادہ سے زیادہ سولجر بازار، جس کو آج ہم کہتے ہیں، جو گارڈن کا علاقہ، جی جی، یہاں تک تھا، اور اس سے پیچھے پھر سمندر تک یہ لیاری کا یہ ایک آبادی تھی۔ رائٹ، یہ ایک کچی آبادی کہیں، یا اس کو آپ میں گاؤں تو نہیں کہوں گا، بٹ اس زمانے میں بھی یہ سٹی تھا، سٹی آف پورٹ کہا جاتا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی بزنس ہوتے تھے، جتنے بھی کوموڈیٹیز آتے تھے، پاکستان تو نہیں بناتا، بٹ انڈیا کے لیے وہ تھرو لیاری آتا تھا، تھرو عربین سی، اور یہ جو پورٹ ہے کے پی ٹی کا پورٹ ہے، یہاں سے آتا تھا۔ تو یہ کے پی ٹی کا پورٹ بعد میں بنا ہے، لیکن یہ ان کا جو ہے، یہ میں کہوں گا کہ یہ اپنا ذاتی پورٹ لیاری کے لوگوں نے بنا لیا تھا، جہاں پر چھوٹے چھوٹے لانچیں آ کے لگتی تھی، اور گلف سے جو ہے چیزیں آتی تھی یہاں پر، دوسرے ملکوں سے بھی۔ اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ سیٹلمنٹ، کچی آبادی کی سیٹلمنٹ تھی۔ پھر اگین جب میرے گرینڈ فادر خان بہادر علامہ بخش گبول، ہی واز الیکٹڈ فرام لیاری ان 1928 فار دی بامبے لیجسلیٹو اسمبلی، بیکاز اس وقت پاکستان نہیں تھا، سندھ میں نہیں تھا، تو بامبے لیجسلیٹو، پھر یہ ایک سیاسی ہب بن گیا، اور یہاں پر ہارون فیملی، جی، جو کہ سر عبداللہ ہارون تھے، جی، اور میرے دادا یہاں پر سیاست مطلب الیکشن فائٹ کرتے تھے، اور سیاست جو شروع کیا تھا وہ سر عبداللہ ہارون نے شروع کیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ دو بڑے سیٹلمنٹ ہوتے تھے لیاری کے اندر، ایک جو کچھی آبادی تھی، جو کچھ کے علاقے سے ہے، اور ایک بلوچ آبادی تھی۔ تو کچھ کے جو لوگ تھے وہ سر عبداللہ ہارون کو فالو کرتے تھے، کیونکہ سر عبداللہ ہارون خود بھی کچھی تھا، اور اسی طرح جو بلوچ تھے وہ میرے گرینڈ فادر کو فالو کرتے تھے۔ پھر 1936 میں الیکشن ہوا، تو اس الیکشن میں پھر یہ آمنے سامنے الیکشن میں لڑے، سر عبداللہ ہارون اگینسٹ مائی گرینڈ فادر خان بہادر علامہ بخش گبول، دین ہی ڈیفیٹڈ سر عبداللہ ہارون۔ اچھا، اور یہ مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت ایک سندھ یونائٹڈ پارٹی بنی، جس کے جو جنرل سیکرٹری تھے وہ سر عبداللہ ہارون تھے، اور اس کے ساتھ ساری جو اس کے جتنے ممبرس تھے دے ور آل الیکٹڈ۔ جو جنرل سیکرٹری تھا وہ ہار گیا، سر عبداللہ ہارون، اگینسٹ مائی گرینڈ فادر، اور اسی طرح میرے گرینڈ فادر پھر سندھ اسمبلی میں آئے، دیٹ واز دی فرسٹ سندھ اسمبلی، اور پاکستان ریزولوشن سائن کرنے میں نمبر 2 جو نام آج بھی آپ بورڈ پہ دیکھیں، دیٹ از خان بہادر علامہ بخش گبول مائی گرینڈ فادر، جس سے پاکستان ریزولوشن کو سائن کیا۔ تو اگر اس لحاظ سے ہم بولیں تو پاکستان کا ریزولوشن لیاری نے سائن کیا ہے، پاکستان بنایا لیاری نے، کراچی تو لیاری نے بنایا ہی بنایا۔ جتنے مزدور تھے لیاری کے، انہوں نے کراچی کو آباد کیا، جتنے مزدور تھے لیاری کے، وہ ڈیولپمنٹ جتنے بھی ہوئے یہاں پہ۔ کراچی تو محدود تھا، سولجر بازار سے آگے گارڈن کا زو تھا، اس سے آگے تو جنگل ہی تھا، بلکہ جیل کہتے ہیں کہ جیل جو بنا تھا وہ کراچی شہر کے باہر بنا تھا، بالکل۔ تو سولجر بازار سے آگے جو ہے وہ جیل کا ایریا تھا، تو وہاں پر میرے بڑے جو ہے وہ کہتے تھے ہم خرگوش کا شکار کرنے جاتے تھے جیل کے ایریا میں۔ تو یہ کراچی کی پوری ہسٹری ہے۔ اصل
कराची इज़ लियारी. कराची आज is कराची लियारी. कहाँ से कहाँ पहुँच गया. تو اس میں مجھے یہ بتائیں, آپ نے دو باتیں کی کہ لیاری کے جو باشندے تھے وہ دو قومیں تھیں, ایک بلوچ قوم تھی اور ایک کچھ کی جو آئی وی قوم تھی, جی کچی. کچی جو تھے. فار دا لانگسٹ ٹائم میں سمجھا کچی آبادی سے مراد یہ آپ کا آبادی جو کچی ہے. آئی ڈنٹ ریئلائز کہ کچھ سے آئے ہیں. کچی از اے کمیونٹی. جی کچی اسپیکنگ ہے اور بہت بڑی آبادی ہے ان کی, اور لیاری میں کافی بہت بڑی ان کی سیٹلمنٹ ہے, اور وہ کچھ کے علاقے سے آئے ہیں. تو جو بلوچ جو ادھر آئے تھے وہ کس صدی میں آئے ہوں گے؟ بلوچ بہت شروع سے یہی تھے. بلوچ جو لیاری کے بلوچ ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ گوادر مکران بیلٹ سے آئے تھے. اور یہ آئے تھے لیٹ سے 1700 1700. تو مجھے اس میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اگر 300 سال پہلے آئے تھے تو آج بھی اپنے آپ کو ایز بلوچ کیوں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کوئی امریکہ شفٹ ہوتا ہے 300 سال پہلے, وہ اپنے آپ کو ایز پولش یا ایز جرمن یا ایز انگلش تو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو امریکن بولتا ہے. تو بلوچ آج یہاں پہ آ کے اسٹل دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز ایز بلوچ اینڈ ناٹ ایز اے کراچی آئٹ یا ناٹ ایز اے پاکستانی. آپ اگر لینگویج پہ جاتے ہیں تو دے آر بلوچی لینگویج اسپیکنگ, تو وہ لینگویج ہے, وہ کمیونٹی ہے, اور لینگویج کی وجہ سے لینگویج کی وجہ سے تو بلوچ جو ہے وہ اپنے آپ کو بلوچ ہی کہلائے گا. تو لیاری کے اندر جو موسٹلی لوگ رہتے ہیں وہ نان ٹرائبل ہیں, ان کی اتنی زیادہ ٹرائب نہیں, جس طرح آپ بلوچستان میں ٹرائب دیکھتے ہیں, جیسے بگٹی ہے, مری ہے, مینگل ہے, بہت بڑی ٹرائب ہے بلوچوں کی, وہ اپنے ٹرائب کے نام سے جانے جاتے ہیں. لیاری واحد علاقہ ہے جہاں پر لیاری میں اگر کسی کا نام سپوز فیضان ہے تو فیضان کے ساتھ وہ فیضان بلوچ یوز کرتا ہے. اچھا, جنیرک جنرل سائڈ. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے بلوچ بیکاز بلوچی اسپیکنگ ہے, بلوچ ہیں پیچھے سے شروع سے, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ اگر آپ پوچھیں کہاں سے آئے ہیں, یہ شروع سے یہیں پہ تھے. کچھ جو ہے بعد میں مکران بیلٹ سے, مکران ایک ہمارا ڈویژن ہے پورا جس میں گوادر بھی, تربت, پنجگور اس علاقے سے آئے.